بابا اب مجھے کو سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کو سکینہ نہیں کہتا بابا نیند رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو عمر ہو 4 برس اور کمر میں کم ہو آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کو سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی رو پڑی کو کے دربار میں میں سے نہ سکی آپ کے ساتھ میں نے جب سمر نے مارا بابا اب مجھے کو سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کو سکینہ نہیں کہتا بابا خون بیشیر سے اندازہ کیا تھا میں نے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا اب مجھے کو سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کو سکینہ نہیں کہتا بابا محمد آل محمد رحمت علیہ وسلم عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا شاہجہاں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا شاہجہاں کا اس گھڑی اکبر سے زیادہ
زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریبا میں غازی زینب نے کہا شام غریبا میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مولانا علیہ وسلم اللهم صل على حبيب خدا خاتم الانبياء صلوات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى اللهم شہدائے کربلا کے لیے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فوض عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عدمه ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين دعا سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل حجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا صلوات. حضرات گرامی، یہ مجلسیں معرفت امام حسین کے عنوان سے ہو رہی ہیں اور ہم نے مسلسل آپ کی خدمت میں امام حسین سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنے کی کوشش کی. فضیل چھٹے امام کے صحابی ہیں، فضیل نام ہے، اور ان کا ریگولر آنا جانا تھا امام کی بارگاہ میں، ہر روز ملنے آیا کرتے تھے. ایک دن فضیل ملنے نہیں آئے، اس لیے کہ گھر میں انہوں نے مجلس رکھی تھی، لیکن مجلس اتنی مختصر تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اب میں کیا زحمت دوں فرزند رسول کو. چند مومنین، 4 5 6 7 مومنین کو انہوں نے دعوت دی اور گھر میں مجلس عزا برپا کر دی. اگلے دن جب فضیل چھٹے امام کی بارگاہ میں گئے تو امام نے پوچھا کہ یا فضیل این کنتا، اے فضیل یہ بتاؤ کہ کل کہاں تھے. اب فضیل بتانا نہیں چاہ رہے تھے اس لیے کہ امام کو انوائٹ نہیں کیا تھا. کہ مولا ایک ضروری کام تھا، میں اس میں مشغول تھا. کہ فضیل گھر میں مجلس رکھی تھی. کہ مولا بات تو یہی ہے کہ مجلس رکھی تھی. کہ فضیل کیا تم نے اپنے، اچھا فضیل کا گھر بھی چھوٹا تھا، کہ کیا تم نے اپنے گھر میں سفید کپڑا بچھایا تھا؟ کہاں مولا سفید کپڑا میں نے بچھایا تھا، جہاں بیٹھنے کی جگہ تھی اس کے بعد سفید کپڑا بچھایا تھا. اور تمہارا اس سفید کپڑے میں پاؤں پھنسا تھا؟ کہاں مولا ایسا ہی تھا. کیا آپ آئے تھے وہاں پر؟ امام نے کہا کہ میں آیا تھا اور اس سفید کپڑے پر ہی بیٹھا ہوا تھا. کہ مولا اگر مجھے بتا دیا ہوتا یا میرا دھیان چلا گیا ہوتا تو میں آپ کو آگے بٹھا دیتا. وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، وہ جوتیاں اتارنے کی جگہ تھی. امام نے کہا فضیل تمہیں اندازہ ہے اس مجلس میں میری ماں فاطمہ زہرا بھی آئی تھی. ما تصدرت اجلالا لہا، مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ جس جگہ پر سیدہ بیٹھی ہوں اس جگہ سے آگے بڑھ جاؤں. میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی دادی کے پاس ہی بیٹھا رہوں. یہ ہے ہم عزاداروں کی قدر و قیمت. کل ایک جگہ مجلس پڑھنے جو روز جا رہا ہوں میں، ایک صاحب نے بڑا عجیب شعر کہا کہ کتنا امیر ہوں میں، جب چاہتا ہوں اپنے گھر میں سیدہ کو بلا لیتا ہوں. میں ذکر اہل بیت کر کے جب چاہتا ہوں اپنے گھر میں سیدہ کو بلا لیتا ہوں. میں کتنا امیر ہوں. تو حضرات گرامی، یہ شرف اہل بیت اطہار نے ہمیں دیا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں تشریف لے آتے ہیں. ورنہ ہماری کیا اوقات، کیا ہمارے گھر گناہ گاروں کے گھر، اس میں اہل بیت واقعتاً اگر جسم کے ساتھ آئیں اور مولا ہمیں فون کر کے کہیں کہ
میں تمہارے گھر میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ میں تمہارے گھر میں آنا چاہ رہا ہوں، تو میں سوچوں گا کہ مولا میں پہلے گھر پاک کر لوں، مولا آپ کچھ دن انتظار کیجئے، گھر میں قرآن خوانی میں رکھاتا ہوں، تھوڑی برکت ہو گھر میں، اس کے بعد آپ کو بلاؤں گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہوں، اسے میں چھپا لوں، گھر کو صاف ستھرا کر لوں، اس کے بعد آپ کو بلاؤں، اپنی ذات کو پاک کر لوں، اس کے بعد بلاؤں۔ لیکن یہ اہل بیت کی ذات ہے کہ جب مجلس عزا ہوگی وہ فرش عزا پر آ جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ نے حدیث قصہ میں سنی، سوال کیا جب مولا کائنات نے کہ کیا اس کا فائدہ ہوگا، اس شخص کو کیا فائدہ ہوگا جو حدیث قصہ پڑھے گا؟ فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیم واصطفانی بالرسالۃ نجیہ، جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا اس خدائے پاک کی قسم، واصطفانی بالرسالۃ نجیہ، اور جس نے رسالت کے لیے مجھے منتخب کر لیا اس کی قسم، ما ذکر خبرنا فی ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، کہیں بھی ذکر کیا جائے گا من محافل اہل الارض، زمین پر کسی محفل میں اس ذکر کو کیا جائے گا، الا ونزلت علیہم الملائکہ، وہاں ملائکہ کا نزول ہو جائے گا، وحفت بہم، اور ان کو گھیر لیں گے جو حدیث قصہ کو پڑھیں گے، واستغفرت لہم، اس کے بعد استغفار کریں گے ملائکہ ان کے لیے جنہوں نے حدیث قصہ پڑھی ہوگی۔ پھر فرمایا فقال ثانیا، اس کے بعد دوبارہ فرمایا الا وفرج اللہ ہما، اگر کوئی ہم ہوگا، کوئی غم ہوگا، وکشف اللہ غما، کوئی غم ہوگا، کوئی ہم ہوگا، یہ اللہ ان کے غم اور ہم کو دور کر دے گا۔ ولا حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ، اگر کوئی حاجت لیے بیٹھے ہوئے ہوگا اس کی حاجت کو پورا کر لیں گے۔ یعنی صرف حدیث قصہ ابھی ہم نے پڑھی ہے، ملائکہ آ گئے، استغفار کر رہے ہیں ہمارے لیے، ہم کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کی جا رہی ہیں، ہمارے غم کو دور کرنے کے اسباب فراہم کر دیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ در ہے؟ یہ در کیا در ہے جس کا ادراک، اگر یقین جانیے کہ انسان سمجھ قاصر عقل ہے، لیکن اگر کچھ لمحے کے لیے ہم حبیب کے مرحلے پر پہنچ جائیں، زہیر کے مرحلے پر پہنچ جائیں، ہلال بن نافع بجلی کے مرحلے پر پہنچ جائیں، تو پھر ہمارے یقین جانیے یہی جملہ ہوگا کہ مولا فرق نہیں پڑتا تلواریں ہم پر آ پڑیں یا ہم تلواروں پہ جا پڑیں، مولا فرق نہیں پڑتا، مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں۔ ہم کیوں، ابھی منزل مصائب نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیوں جب سید الشہداء نے کہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، تو چونکہ سید الشہداء نے لاشوں کا ڈھیر ایک جگہ جمع کر لیا تھا، تو لاشیں اس وقت تڑپے تھے اور اس میں سے آواز آئی تھی فرزند رسول، یہ موت ہے جس نے ہمیں اور آپ کو جدا کر دیا، ورنہ اگر ہمارے بس میں ہو دوبارہ کھڑے ہو کر آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ موت ہے جس نے ہمیں جدا کر دیا۔ تو یقین جانیے یہ وہ در ہے، اتنا قیمتی در ہے کہ اس در سے جتنے فیوز و برکات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ مجلس اس لیے نہیں ہے، اب میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی اس کو دوسرے معنی میں نہ لے، کیونکہ یہ مجلس اس لیے نہیں، جھولا نکلتا ہے، تعزیہ نکلتا ہے، علم نکلتا ہے، یہ سب یقیناً برآمد ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ایام آگے بڑھیں گے، ہم نے اولاد مانگ لی، ہم نے اپنی پڑھائی کے لیے اسباب مانگ لیے، ہم نے جاب کے سلسلے میں امام حسین سے بات کر لی۔ یہ مجلسیں اس لیے تھی کہ مولا میری معرفت میں اضافہ ہو جائے،
مولا آپ مجھے اتنی معرفت دے دیں کہ پھر مجھے فرق نہ پڑے، اگر میں تنگ دست ہوں تب بھی شکر گزار رہوں آپ کا۔ مولا میرے گھر میں پریشانی ہو، اس کے باوجود میں آپ کا ذکر ایک مرثیے کی کتاب کھول کے ہی ایک ذکر آپ کا کر لیا کروں۔ یہ مجلسیں اس لیے ہاں دیکھیں یہ ثانوی چیزیں، جاب مانگ کوئی بے روزگار ہے یقیناً وہ کہے، اس کو یہ بات گنا گزرے گی کہ مولانا صاحب فضول بات کر رہے ہیں آپ، میں بے روزگار ہوں، میرے گھر میں حالات کیسے ہیں، آپ ایسی بات کر رہے ہیں، ہمیں پریشانی ہے نا، آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو نہیں، یقیناً آپ مانگیے مولا حسین سے جو مانگنا ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس محرم الحرام میں اپنی معرفت کے اضافے کی دعا مانگیے، یہ دعا مانگیے کہ پروردگار مجھے زیارت امام حسین سے مشرف کرے، امام کی زیارت مل جائے۔ زیارت کیا چیز ہے؟ ملاقات، امام سے ملاقات۔ کیا معاملہ تھا؟ اب میں امام حسین کی زیارت پہ خاص سمجھانے کے لیے دوسرے ائمہ کی زیارت کا شرمندہ ہو گیا کہ میں زیارت مولا پہ جا رہا تھا، راستے میں مسلمانوں کی ناموس کو دیکھتے ہوئے آ رہا تھا۔ امام کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو ہماری زیارت کے بارے میں؟ کیا یہ در و دیوار حائل ہے؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ مدینہ کے فلاں مقام پہ مولا رہتے ہیں، تو میں تو فلاں مقام پہ رہتا ہوں، تو میں راستے میں سے آؤں گا تو مولا کو خبر نہیں ہوگی؟ کہ یہ در و دیوار ہمارے لیے حائل نہیں ہے، جو تم کر رہے تھے نا وہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا فرزند رسول اب ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، یعنی شب جمعہ گزر گئی، آج جمعہ ہے، اور زیارت کو اپنا شعار بنا لیجئے۔ ویسے تو یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں یہ حدیث 10 محرم سے مخصوص ہے، لیکن پورا سال بھی یقیناً ثواب ملے گا، اور 10 محرم کے بارے میں جو زیارت عاشورہ پڑھے، 10 محرم کو زیارت عاشورہ پڑھے، پورا سال نہیں، 10 محرم کے دن خاص، اسے 100 حج، 100 عمرے، 100 جہاد اور 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایسے حج، چھٹے امام کہتے ہیں، ایسے حج، ایسے عمرے، ایسے جہاد جو اس نے رسول اللہ کے ساتھ انجام دیے ہوں گے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہمیں ائمہ اطہار بتا رہے ہیں بار بار، دیکھو یہ ثواب مل جائے گا، یہ ثواب مل جائے گا، یہ ثواب مل جائے گا۔ کسی بہانے سے انسان کوئی عمل کر لے، کسی بہانے سے زیارت پڑھ لے، کسی بہانے سے سلام کہہ دے امام حسین کو۔ میں عرض کر رہا تھا چھٹے امام کی ذات جو زیارت کے عنوان سے عرض کر رہا تھا میں، چھٹے امام نے ایک شخص سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ ایک شخص ملنے کے لیے آیا، امام نے کہا میں نہیں مل رہا۔ دیکھیں ہم جو زیارت پہ جاتے ہیں نا، ہم سمجھ رہے ذریعہ مقدس کے پاس موجود ہیں، کیا پتہ امام کو وہ ذریعہ مقدس کے پاس موجود اچھا نہ لگ رہا ہو، ممکن ہے نا، وہ اچھا نہ لگ رہا ہو، بس ٹھیک ہے وہ آ گیا۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جس کو اجازت ملتی ہے وہی جاتا ہے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہیں روایت میں نہیں پڑھا، میں نے بہت اس عقیدے کو بہت سرچ کرنے کی کوشش کی، میرا علم ناقص سے ظاہر سی بات ہے، 4 کتابیں پڑھنے کے بعد نتیجہ دینا بہت غلط بات ہے، لیکن 4 کتابوں کی حد تک کی جو نتیجہ دے رہا ہوں وہ سن لیجئے گا کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کو بلاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا تو جو مدینہ میں امام سے ملتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ جو رسول کی بزم میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور رسول کے برابر میں دفن ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کو بھی اذن تھا، مرضی تھی نا ملنے کی، عام اجازت تھی ملنے کی۔ اچھا جو عراق میں رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن کا امام حسین کے روضے کے قریب ہی گھر ہے اور جو کیجولی ملنے چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو وہیں رہتے ہیں۔
اب سنیے گا جو میں روایت آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں، خادم سے امام نے کہا تم چلے جاؤ، مجھے نہیں ملنا، امام کو نہیں ملنا۔ اس نے کہا بس میرا گناہ بتا دیجئے۔ بہت منت کی اس نے۔ امام نے کہا کہ اس کو پھر بلا لیا اندر۔ امام نے کہا کہ فلاں سید تمہارے دروازے پر آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں آیا تھا، 2 دن پہلے کی بات ہے، وہ آیا تھا، دوست تھا، امام کا چاہنے والا تھا، اس شخص کا دوست تھا۔ کہ تم نے اس کے لیے اپنا دروازہ بند رکھا تھا؟ کہا مولا ایسا ہی تھا۔ کہ بس میرا دروازہ تمہارے لیے بند ہے۔ کہا مولا لیکن وہ شراب کے نشے میں آیا تھا، میرے دروازے پر وہ آیا تھا شراب کے نشے میں۔ ٹھیک ہے وہ سید تھا، وہ جو ملنے آیا تھا وہ سید تھا۔ کہا ٹھیک ہے وہ سید تھا، لیکن وہ شراب کے نشے میں تھا، مولا میں کیا بات کرتا اس سے، میں نے اسے دروازے سے ہی رخصت کر دیا۔ امام نے کہا ایک مرتبہ بھی من نسبت کا خیال نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ امام کی نسل سے؟ اگر اسے بیٹھ کر سمجھایا ہوتا تو کیا پتا وہ تبدیل ہو چکا ہوتا۔ اس نے کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب یہ نہیں کروں گا۔ واپسی جانے لگا، وہ سید راستے میں مل گئے، اس وقت نشہ نہیں کیا ہوا تھا۔ کہا کہ مجھے معاف کر دے گا۔ کیا ہوا؟ کہ تم پرسوں میرے گھر پر آئے تھے، میں نے اپنا دروازہ بند رکھا تو میں اندر نہیں بلایا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا نہیں امام بہت ناراض ہوئے۔ کہا امام ناراض ہوئے؟ کہا مجھ پہ امام ناراض ہوئے۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں، تم نے نشہ کیا ہوا تھا۔ کہا امام مجھے اتنا چاہتے؟ کہا اتنی کیئر کرتے ہیں میری مولا، اتنی فکر ہے مولا کو میری؟ خدا کی قسم آج سے میں نشہ نہیں کروں گا۔ تو عین ممکن ہے کہ جو شخص یہ ارادہ کر کے بیٹھا ہو کہ میں مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، عین ممکن ہے امام کو اس کی زیارت کی ضرورت نہ ہو۔ امام چاہتے ہیں جاؤ جا کے اپنا کردار صحیح کر لو، اور عین ممکن ہے کہ بہت سارے گناہ گاروں کی امام کو زیارت پسند آ جائے۔ یہ در عزیزان گرامی بڑا عجیب و غریب در ہے۔ ظاہری حیت پر مت جائیے کہ امامہ لگایا ہوا ہے، ابا قبا پہنی ہوئی، یہ لباس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ میرا سلام امام تک پہنچتا ہی نہ ہو۔ عین ممکن ہے کہ فرش اعضا بچھانے والا یہ بچے نے مرثیہ پڑھا، اس کا مرثیہ قبول ہو جاتا اور میری 10 دن کی محنت حقارت چلی جائے۔ کہ تمہارے اندر نمائش کی خواہش پیدا ہو گئی تھی، یا تمہارے ذہن میں فلاں دن یہ آ گیا تھا کہ بہت اچھی مجلس ہو گئی، آج تو کیا واہ واہ ہوئی، کیا داد دی۔ عین ممکن ہے وہ سب عقائد چلا جائے مولا کی بارگاہ میں۔ تو کسی کو اس در پہ کسی کو کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس در پہ سب بڑے ہیں، اس در پہ مولا کی نگاہ میں سب بڑے ہیں۔ کسی سبیل والے کو بدتمیزی سے بات کرنا، یا اس سے اگر اس کا دھیان نہیں گیا یا اس کے ہاتھ سے پانی گر گیا، ہم نے اس سے بدتمیزی سے بات کی، ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، اسے معاف کیجیے امام حسین کی خاطر۔ اور یہ درس ہے امام حسین کی ذات، امام حسین سمجھانا چاہ رہے ہیں، چھٹے امام سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ چھٹے امام پہ میں زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ زیارتیں ہم تک جو پہنچی ہیں، زیارت کا ادب جو پہنچا ہے کہ کس آداب سے زیارت کرنی ہے، وہ سب سے پہلے چھٹے امام نے بتایا ہے ہمیں۔ ہم سلام کریں گے تو کیسے سلام کریں گے؟ اے حسین ابن علی آپ پر سلام ہو، بس ایک جملہ کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ہم کہہ سکتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسراب الشامخۃ والارحام المطہرۃ، آپ پاک نور، پاک صلبوں میں تھے، آپ نور تھے، پاک رحموں میں منتقل ہوئے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا، وآتاک الزکوٰۃ، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا۔ یہ جملے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے تصور میں بھی نہیں آنا تھا یہ جملے۔ چھٹے امام نے سمجھایا کہ دیکھو اس طریقے سے امام کو سلام کہنا۔ میں کل عرض کروں گا کہ کس انداز سے زیارت وارثہ ہم تک پہنچی، لیکن عزیزان گرامی یہ در وہ در ہے امام حسین کا۔
جس پہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہر شخص یہاں پہ بڑا ہے. کسی کا کوئی عمل، کسی کی کوئی زیارت، کسی کی کوئی نیکی امام حسین کو کب پسند آ جائے اور کب وہ محبوب ہو جائے امام حسین کی بارگاہ میں. کل مجھے ایک زیارت عاشورہ سے متعلق بھی واقعہ پیش کرنا ہے. واقعہ تو آج پیش کرنا تھا لیکن انشاءاللہ پھر میں کل پیش کروں گا کہ کس انداز سے خاتون زیارت عاشورہ پڑھتی تھی اور امام نے اس کی زیارت کی. آواز بلند سلوات. آج حبیب کا تذکرہ ہے، امام کے بہترین دوست. کیا شان ہوگی حبیب کی، امام کا دوست کہلاتا ہے. امام کا صحابی نہیں کہلاتا، امام کا دوست کہلاتا ہے. حبیب جب بچپن میں تھے نا، امام حسین چلا کرتے تھے. حبیب زمین سے خاک اٹھاتے تھے، جس جگہ پہ امام کے قدم پڑتے تھے وہ خاک اپنے سر پہ رکھتے تھے. رسول اللہ نے گود میں اٹھا لیا، کہا حبیب بچپن میں تمہارا یہ عالم ہے، تمہیں بشارت دیتا ہوں تم میرے حسین کی نصرت میں مارے جاؤ گے. حبیب کوفہ میں تھے، حسین نرغہ آدھا میں گر چکے تھے. 7 محرم کو خط لکھا جناب زینب کے. جانتے تھے کیا ہے؟ تکبیر بلند ہوتی تھی. ایک تکبیر بلند ہوتی تھی تو جناب زینب پوچھتی تھی امام حسین سے کہ یہ تکبیر کیسی بلند ہوئی ہے. کہ تکبیر بلند ہوئی ہے یزیدی لشکر میں 1000 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے، وہ تکبیر کہہ رہے ہیں. بی بی زینب کہتی تھی حسین ہمارا کوئی نہیں ہے، کیا ہم اتنے ہی رہیں گے؟ پھر تکبیر بلند ہوتی تھی. پھر جناب زینب پوچھتی تھی، امام حسین وہی جواب دیتے تھے. کہا حسین آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن کوئی اس قابل نہیں ہے کہ کربلا میں میرے خون کے ساتھ اس کا خون شامل ہو جائے. کہاں حبیب کا مجھے یاد آتا ہے، حبیب کو خط لکھا، کتنا مختصر. خدا آپ کو امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے. حبیب کو جو خط لکھا ہے نا وہ حبیب کی زری کے اوپر لکھا ہوا ہے، حبیب کی قبر مطہر کے اوپر لکھا ہوا ہے. وہ چادر انہوں نے جو چڑھائی ہوئی ہے اس کے اوپر وہ خط لکھا ہوا ہے. بڑا مختصر سا خط ہے، 2 جملے کا خط ہے. ایک جملہ یہ ہے، حبیب حسین من الحسین ابن علی الى حبیب ابن مظاہر، حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے الى حبیب ابن مظاہر. حبیب ہم نرغہ آدھا میں گر چکے ہیں، انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ. حبیب آپ جانتے ہیں نا میری رشتہ داری رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے، اگر مدد کرنے آ سکتے ہیں تو آ جائے گا. یجازی کا جدی رسول اللہ، اس کا اجر آپ کو رسول اللہ دیں گے. حبیب کھانا کھا رہے تھے، ایسے میں دق الباب ہوا. کا منفی الباب کانا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب نے لقمہ وہیں چھوڑا، دروازے پر گئے، کہا کہ حسین کا خط لایا ہے. پہلے اس کے ہاتھوں کو چوما، حسین کے خط کو چوما، حسین کا خط کھولا. حبیب نے پڑھا، غلام سے اسی وقت کہا تو کوفے کے باہر، حالات صحیح نہیں تھے نا، کہا کوفے کے باہر جا کے کھڑا ہو جا، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں. ایک مرتبہ اندر آئے، زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. کہا حبیب دیر لگ گئی آپ کو؟ کون تھا دروازے پر؟ کہا حسین کا قاصد آیا تھا. کہا کیا کہا خط میں؟ کہا خط میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو میری مدد کرنے آ جاؤ. کہا پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ کہا سوچتا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. زوجہ نے جملہ کہا، حبیب ایسا کیجئے، یہ کنگن جو میں نے پہنے نا ہاتھ میں، یہ آپ پہن لیجئے، اپنا گھوڑا مجھے دے دیجئے. یہ جواب کیا جواب ہے کہ میں سوچتا ہوں. حبیب کہنے لگے میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تم کیا جواب دیتی ہو، بس میں اب چلنے کی تیاری کرتا ہوں. یہ مکالمہ ہوا تھا
اتنی دیر میں دیر ہو گئی نا. غلام وہاں موجود تھا, کوفے کے باہر موجود تھا. حبیب جب پہنچے نا تو غلام گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کہہ رہا تھا اگر میرا آقا نہ آیا نا ہم دونوں چلیں گے حسین کی مدد کرنے کو. حبیب کہنے لگے غلام میں تجھے آزاد کرتا ہوں اس جملے پر. اس نے کہا مولا اب مجھے آزاد نہ کیجیے, اب تو وقت ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں. اب جیسے ہی حبیب پہنچے نا تکبیر بلند ہوئی. جناب زینب نے کہا حسین یہ تکبیر کیسی ہے؟ کہا ہمارا دوست حبیب آیا ہے. جناب زینب نے کہا میرا سلام دیجئے گا. جیسے ہی حبیب کو سلام دیا نا حبیب نے زمین سے خاک اٹھائی سر میں ڈالی. کہا آقا زادی غلام زادیوں کو غلام زادوں کو سلام بھیج دیے. یہ کیسا مرحلہ آ چکا آپ کا. بس ایک مرتبہ حبیب زمین کربلا پر گرے, حسین پہنچے, حسین سہانے پہنچے, حبیب کی میت آئی. ایک مرتبہ حسین تنہا ہو گئے, حبیب جیسا دوست بھی چلا گیا, قاسم جیسا چاہنے والا بھی چلا گیا. بس میں ایک جملہ کہوں گا, سنیے گا آپ کیا جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ حبیب نے جیسے ہی اپنے آپ کو زمین پر گرایا نا, ہم جملہ کہتے ہیں زیارت حضرت حبیب میں جملہ کہتے ہیں اے وہ کہ جس نے نصرت امام میں اپنا سر دے دیا ہو اس پر سلام ہو. اے حبیب ابن مظاہر الاسدی آپ پر سلام ہو. یہ حبیب کی ذات تھی جس نے حسین کی مدد کی. کہا حبیب تمہارا شکریہ, تم خط میں بلانے پر آ گئے ورنہ حسین بڑے تنہا رہ جاتے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحابه الحسين. ماتم حسين. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آ گیا بیٹا. خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار. خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار. خدا خیر کرے یہ قیامت کے آثار. خدا خیر کرے روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو. روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو. لٹ گئی کس کی یہ سرکار. خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار. خدا خیر کرے
قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو۔ کیا کرے صاحب کردار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے آثار، خدا خیر کرے۔ پائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، پائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بہن کہتی ہیں یہ ہر بار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم، وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم، نہ عالم ہے نہ علمدار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی، کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی، بیڑیاں ہوتی ہیں تیار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے آثار، خدا خیر کرے۔ آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، سارا عالم ہے آزادار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے آثار، خدا خیر کرے۔ متوجہ زیارت۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن علی امیر المؤمنین و ابن السید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی السلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته،
آقای غریبان، مولای بے کسان، بادشاہ خراسان، زامنان یتیمان، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس، ایها المکفون بعز توسی ابو الحسن، یا علی ابن موسی الرضا، راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وعجل فرجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على